اور جو کیلنڈر بتاتا ہے کہ اس کا اختتام بھی جمعۃ المبارک کو ہی ہوگا. تو اس حوالے سے یہ ایک منفرد سال ہوگا پوری ملت اسلامیہ کے لیے. اور ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان کہ عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان کے لیے بہتری کا سال ہوگا. یہ ایمان ہے. اور تقویت اس بات کو اس طرح ملتی ہے کہ 31 دسمبر تک کی ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی پی ڈی ایم نے کہ 31 دسمبر تک وزیر اعظم استعفیٰ دے. نہیں تو یہ کوشچن مارک تھا، ہم پتہ نہیں کیا کریں گے، نہیں تو ہم اسی تنخواہ پہ گزارا کریں گے. وہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ میں نے بھی اور بہت سارے حکومتی اراکین نے بھی اس بات کا کئی بار اعادہ کیا کہ پی ڈی ایم ایک پیج پہ بھی تمام سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. پی ڈی ایم کے اندر ایک بڑی سیاسی جماعت جن کی سندھ میں حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ کسی صورت میں استعفیٰ نہیں دے گی. میری بھی جو آخری گفتگو آپ کے ساتھ یہاں یہی ہوئی کہ پی ڈی ایم کی بڑی جماعتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی. اور میں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ کا بھی ایک بہت بڑا دڑا استعفے نہیں دے گا. 2 بندوں کے استعفے گئے، کیسے گئے میں اس تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتا. اگر انہوں نے دینے ہوتے، جیسے مریم بی بی نے کہا کہ جاؤ میں نے کہہ دیا کہ استعفے اسپیکر کے منہ پہ مار کے آؤ اور ایکسیپٹ کروا کے آؤ، کیوں نہیں ایکسیپٹ کروائے؟ مریم بی بی کے کہنے پہ کوئی مسلم لیگی استعفے نہیں دے گا. مسلم لیگ کے اندر بھی ایک واضح دراڑ موجود ہے، ایک واضح گروپ بندی موجود ہے، ایک واضح اور نمایاں سوچ رکھنے والے لوگ جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی ایک واضح اکثریت موجود ہے. پھر تیسری بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان ہے. خدا کی شان دیکھیے، جو پی ڈی ایم کے چیئرمین ہیں ان کے ساتھ ان کی اپنی جماعت نہیں کھڑی. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے اہم اراکین، جس میں مولانا شیرانی بھی ہیں، حافظ حسین احمد بھی ہیں، ان کے پارلیمنٹیرین بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کا ایک گروپ نکھر کے سامنے آ گیا اور انہوں نے اپنی جماعت کا اصل نام جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام پاکستان رکھ دیا. اور در حقیقت مولانا فضل الرحمان کی جو جمعیت ہے وہ ایک ذیلی برانچ ہے جمعیت علماء اسلام ہند کی. اور جو پالیسی ہندوستان کی ہوگی وہی جمعیت علماء اسلام ہند کی ہوگی، اور وہی پالیسی مولانا فضل الرحمان کی بھی ہوگی. اس سے اختلاف کرتے ہوئے جو محب وطن پاکستانی تھے، جن میں سے 4 لوگ بڑے نمایاں حیثیت کے حامل ہیں، وہ نکھر کے سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے لیڈنگ رول لے لیا ہے. تو اس وقت پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر چکا ہے. پی ڈی ایم استعفے نہیں دے گا. کل تک تو میں کہہ رہا تھا نا کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی. مسلم لیگ نواز میں سے ایک دڑا استعفے نہیں دے گا.
آج میں کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم ہی استعفے نہیں دے گا، مولانا کی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ بھی استعفے نہیں دے گا، اور اس کی پہلی جھلک آپ نے دیکھ بھی لی اور سن بھی لی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو بھی سنی ہوگی۔ یقیناً کہ پی ڈی ایم ضمنی انتخابات میں حصہ لے گا، لیکن پی ڈی ایم سینٹ کے انتخابات کے بارے میں بعد میں فیصلہ کرے گا۔ یہ بات صرف کہنے کی ہے، فیصلہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات بھی ہوں گے اور پی ڈی ایم اس میں حصہ بھی لے گی۔ نہ پی ڈی ایم کا کوئی رکن استعفیٰ دے گا، نہ ہی وہ انتخابات سے دور ہوں گے، ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے اور سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے۔ اور اگر یہ سب کچھ کرتے ہیں، جو کہ یقیناً کریں گے، تو یہ پی ڈی ایم کا ایک مثبت چہرہ سامنے آئے گا۔ اگر پی ڈی ایم واقعی ایک جمہوری اتحاد ہے تو اسے اداروں کا احترام کرنا چاہیے۔ گو کہ بامر مجبوری وہ کر رہے ہیں، انہیں ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لینا چاہیے، انہیں سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لینا چاہیے، اور یہ بھی ان کا جمہوری حق ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں، ضرور لائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں، ضرور لائیں۔ اسپیکر کے خلاف لانا چاہتے ہیں، ضرور لائیں۔ انہیں پہلی کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی، جس طرح وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے تھے۔ برے طریقے سے اکثریت ہونے کے باوجود لوگوں نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ لوگ ووٹ نہیں دیں گے۔ لوگ نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کرتے ہیں، محب وطن مسلم لیگی احتجاج کرتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک، میرے کچھ بھائی یہاں میرے حلقے سے تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ بھی پچھلے 2 سالوں میں مہینے میں کم از کم ایک ملاقات ہوتی رہی۔ کوئی ہم نے پولیٹیکل جوائننگ نہیں کروائی، ان دوستوں نے خود رابطہ کیا میرے ساتھ۔ مسلم لیگ کے ساتھ تعلق، میرے حلقے کے پرومیننٹ لوگ، ادوال گاؤں ہے اور بہت بڑا گاؤں ہے چونترے کا، وہاں سے تعلق رکھنے والے لوگ، انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کی سوچ سے ہرگز اتفاق نہیں کرتے، ہم اس کی سوچ اور اس کی سٹیٹمنٹ کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس کے بیانیے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس کی مسلم لیگ کو چھوڑ کے، مسلم لیگ نواز کو چھوڑ کے تحریک پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ تشریف لائے تو میں نے ضمناً ان کی بات کی۔ بہت سارے لوگ محب وطن پاکستانی جو صرف نواز شریف کو صرف نام مسلم لیگ ہونے کی وجہ سے سپورٹ کر رہے تھے، اب مسلم لیگ سے اپنی راہ جدا کرنا چاہتے ہیں، نواز شریف کے بیانیے کو وہاں ہی لندن دفن کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کے بیانیے میں کوئی دم خم نہیں رہے گا۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی، جیسے میں نے کہا ابتدا میں، کہ یہ سال ہر حوالے سے ہمارا ایمان ہے، ہمارا دل گواہی دے رہا ہے، عالم اسلام کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بالخصوص بہتری کا سال ہوگا۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی، وہ اس طرح کہ کوئی دھرنا نہیں ہوگا، کوئی احتجاج نہیں ہوگا، کوئی استعفیٰ نہیں ہوگا۔ ضمنی انتخابات میں بھی پی ٹی ایم حصہ لے گی، سینٹ کے انتخابات میں بھی پی ٹی ایم حصہ لے گی، اور اس سال کے آخر میں ہم بلدیاتی انتخابات کروائیں گے، اس میں بھی پی ٹی ایم حصہ لے گی۔ تو یہ جمہوری عمل جاری و ساری رہے گا۔ ٹھیک ہے، 2023 میں عام انتخابات ہوں گے، اگر ہم لوگوں کے اعتماد پہ پورا نہ اتر سکے تو لوگوں کے پاس ایک رائٹ موجود ہوگا، وہ بہتر فیصلہ کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس بیانیے، اس سوچ
کے بعد اس قوم کا فیصلہ طریق انصاف کے حق میں ہوگا. تو مجھے آج صرف یہی کچھ کہنا تھا. مجھے تو دلی طور پہ خوشی ہے بحیثیت ایک سیاسی کارکن. میں تو جو کہہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی، میں آج پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کوئی استعفیٰ نہیں دے گی اور ہر قسم کے انتخابات میں حصہ لے گی. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اندر ایک واضح گروپ استعفے نہیں دینا چاہتا اور بامر مجبوری مولانا فضل الرحمان استعفیٰ نہیں دیں گے. اسی طرح پی ایم ایل این کے اندر ایک واضح دڑا استعفے نہیں دینا چاہتا تو بامر مجبوری مریم بھی استعفیٰ نہیں دیں گی اور پی ڈی ایم کی طرف سے استعفوں والی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی. باقی وہ کہتے ہیں ہم دھرنا دیں گے، پنڈی آئیں گے، اسلام آباد آئیں گے، ان دیکھیں گے کہ ان کا روٹ کون سا ہے اور ان کی ڈیسٹینیشن کون سی ہے، پھر اس کے مطابق حکمت عملی بھی ترتیب دی جائے گی اور انہیں ویلکم بھی کہا جائے گا اور ان کی خاطر مدارت بھی کی جائے گی. خان صاحب یہ بتائیں کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے دھڑے اگر استعفے نہیں دیتے تو پھر اسے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ڈائیلاگ کسی طرح جاری ہے یا کوئی ایسی بات چل رہی ہے. دیکھیں جی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے آفر کی تھی مذاکرات کی، گفت و شنید کی، اور ایک بات انہوں نے واضح طور پہ کہی تھی اور میں نے انہی کی بات کو دہرایا بھی تھا کہ این آر او پہ بات نہیں ہوگی، نیب لاز امینڈ کرنے پہ بات نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جتنے نیشنل ایشوز ہیں، الیکشن ریفارمز کے حوالے سے ہو، ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہو، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے ہو، افغانستان کے امن کے حوالے سے ہو، معاشی بدحالی دور کرنے کے حوالے سے ہو، ہر ایشو پہ اپوزیشن کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. اور ایک اچھی پیش رفت ہے جو کہ پیر پگاڑا کی طرف سے ان کے نومنی محمد علی دورانی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ملے، شہباز شریف صاحب کو بھی جیل میں ملے. تو جمہوریت کا حسن تو یہی ہے کہ جو بھی مسائل ہوں بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے ان مسائل کو ڈسکس کیا جائے اور حل نکالا جائے. تو یقیناً اپوزیشن کو یہ سوچنا چاہیے، پی ڈی ایم کو یہ سوچنا چاہیے، ماسوائے این آر او ساری اپوزیشن پہ نہیں ہے، این آر او سارے پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ نیب کے کیسز نہیں ہیں، سارے مسلم لیگ کے لوگوں پہ نیب کے کیسز نہیں ہیں. وہ صرف پیپلز پارٹی کے لیڈروں کا اور مسلم لیگ نواز کے لیڈروں کا اور مولانا خود یا ان کے چند لوگ، یہ ان کا مسئلہ ہے جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے، جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے. تو لیڈران کو بھی اس ایشو کو پس پش رکھ کے نیشنل انٹرسٹ میں ڈائیلاگ کرنا چاہیے، نیشنل ایشوز پہ بیٹھنا چاہیے اور نیشنل ایشوز پہ کنسنسس ہونا چاہیے. جی صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ نیا سال آپ کے لیے اچھا ثابت ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام جو مخالفین ہیں ان کا انٹرنل سے شرازہ بکھرنے لگا ہے. عام آدمی کو خوشخبری کب دے رہے ہیں؟ ادویات کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہو گیا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، عام آدمی کو کھانے پینے کے چکر سے نہیں فائدہ مل رہا. اس کے لیے کیا لاؤ ہے؟ دیکھیں جی، 2020 تک واقعی صورتحال ٹھیک نہیں تھی. اس کی اگر میں تفصیل میں جاؤں، پیچھے جاؤں تو ہو سکتا ہے تلخ ہو جائے گفتگو کہ ان ساری چیزوں کی بھی ذمہ دار یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں جو 35 سالوں سے اقتدار انجوائے کر رہی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اس غریب قوم کا خون چوسا، اور اس کے صرف اور صرف ذمہ دار پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور ان کی لیڈرشپ ہے. لیکن پچھلا سال میں نے کہا، ہماری لیڈرشپ نے کہا، ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ یہ انشاءاللہ تعالی کرائسس سے نکلنے کا اور آگے بڑھنے کا سال ہوگا، بہتری کا سال ہوگا. لیکن باوجہ کورونا پوری دنیا اس موذی مرض میں مبتلا ہوئی، کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت انڈر سٹریس آئی. لیکن اس کے باوجود
پاکستان کی معیشت کے تمام اشارے، تمام انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں. میں خود فیصل آباد گیا ہوں، میں خود سیالکوٹ گیا ہوں، وہاں کے انڈسٹریلسٹ کو، وہاں کے چیمبرز کو ملا ہوں. وہاں کی انڈسٹری کا پہیہ چل نکلا ہے. وہاں کی بے روزگاری، جو فیکٹریاں بند تھی، لاکھوں لوگ بے روزگار تھے، انہیں باعزت روزگار مل چکا ہے. بلکہ یہاں تک جو سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہماری ایکسپورٹ اس وقت $2.5 ارب ہے، ہم اسے اگلے سال میں $4 ارب تک لے کے جائیں گے. ہماری تمام انڈسٹریز فل سوئنگ پہ کام کر رہی ہیں، ہمیں تو مین پاور نہیں مل رہی. اور سدرن پنجاب میں ہمیں ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ کے ادارے بنا کے دیے جائیں کہ سدرن پنجاب سے اور سدرن پاکستان سے ہم جو بے روزگاری کا علاقہ ہے، وہاں کے لوگوں کو ٹریننگ دے کے انہیں باعزت روزگار فراہم کریں. تو انشاءاللہ تعالی تمام انڈیکیٹرز، ہماری ایکسپورٹس پہلے سے بڑھ گئی، ہمارے فورن ریزروز پہلے سے بڑھ گئے. صرف کل کی فگرز پچھلے دسمبر سے اس دسمبر کا اگر موازنہ کیا جائے تو ہماری ایکسپورٹ میں 18.4% اضافہ ہوا ہے. یہ فگر رپورٹڈ فگرز ہیں اور اتھینٹک فگرز ہیں. تو انشاءاللہ تعالی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو معیشت بہتری کی طرف جائے گی. مہنگائی کے بارے میں بھی جو سروے ہے، اس سروے میں انڈیکیٹرز یہی ہیں کہ اب نیگیٹو ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا مہینہ، اگلا سال اس سے بھی بہتر ہوگا اور یہ سال پچھلے سال سے بہتر ہوگا. اچھا خان صاحب، پی آئی اے میں جو جی آپ نے جمعے کی بات کی، لیکن جو ماضی کی حکومت ہے اس کے تو جمعہ بہت بھاری گزرا. اس سال کیسا رہے گا؟ موجودہ حکومت کے لیے جمعہ ویسا تو نہیں جائے گا جیسا ماضی کی حکومت کے لیے جمعہ رہا؟ اور آپ پی ڈی ایم کی بات کریں بار بار کہ وہ الیکشن لڑے گی، تو کوئی اس طرف سے بھی لوگ ہیں جو کہ سوئنگ میں آپ نے اکانومی ہے تو پولیٹیکل سوئنگ بھی چاہتے ہیں. دیکھیں جی، پولیٹیکل سوئنگ بھی چل رہا ہے اور ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. لیکن جو بات میں نے کہی ہے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہی ہے، اور اپنی بات کو میں پھر دہرا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم سارے انتخابات کا ایسا بنے گی. وہ ضمنی انتخابات کا ایسا بنے گی، وہ سینٹ کے انتخابات کا ایسا بنے گی، وہ لوکل باڈیز کے انتخابات جو اس سال کے آخر میں ہم کروانا چاہ رہے ہیں اس کا ایسا بھی بنے گی. وہ انتخابات بھی جماعتی ہوں گے اور پی ڈی ایم اس میں بھرپور پارٹیسپیٹ کرے گی. تو جمعہ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے اچھا ہوگا اور کسی کے لیے باری ہوگا. میں نے تو کہا کہ ملت اسلامیہ کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اس سال کا اگر سٹارٹ بھی جمعۃ المبارک سے ہو رہا ہے اور اس کا اختتام بھی جمعۃ المبارک سے ہے، اور انڈیکیٹرز بھی یہ ہیں کہ کنفنٹریشن کی سیاست دم توڑ رہی ہے، ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، احتجاجی طریقے مدم پڑ رہی ہیں، تو یہ سارے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے تو اکنامک کنڈیشنز بہتر ہوں گی انشاءاللہ. صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نون لیگ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ہوا بازی کے وزیر ہیں آپ. ریسنٹلی آپ نے برطانیہ کو ایک ایسا دے دیا جس سے سالانہ 9 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور آپ کے محبوب قائد کے محبوب وزیر سے وہ روٹ دیا ہے. اس کے اوپر آپ نے کوئی اعتراض کیا؟ آپ کو بات کی خاطر آپ نے وہ روٹ دے دیا؟ یہ نہ محبوب قائد کی اس میں کوئی انٹرفیئرنس تھی، نہ کسی اور محبوب لیڈر کی اس میں انٹرفیئرنس تھی. یہ ایگریمنٹس جو ایئر سروسز ایگریمنٹ، کوئی نیا ایگریمنٹ ہم نے نہیں کیا. یہ پھر 35 سال موج میلے کرنے والے، اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے، ہر ادارے کو تباہ و برباد کرنے والے، یہ سروسز ایگریمنٹ ان کے ہوئے ہیں اور ان کی ڈیزینیٹڈ ایئر لائنز کہ ان لمیٹڈ فریکوینسیز پہ ہم بھی جا سکتے ہیں اور ان لمیٹڈ فریکوینسیز پہ وہ بھی آ سکتے ہیں. قانون کے مطابق، ایگریمنٹ کے مطابق جب بین الاقوامی معاہدہ جات ہوں تو اس پہ امپلیمنٹیشن میرے بھائی کرنی پڑتی ہے. نہ کسی کی انٹرفیئرنس تھی، نہ کسی کا پریشر تھا. وہ ایگریمنٹ ہمارے لیے بائنڈنگ تھا کہ ہمیں ورجن اٹلانٹک کو وہ فریکوینسیز دینی پڑتی تھی. اچھا خان صاحب، پی آئی اے پہ جو پی آئی اے کو کتنا دیا آپ نے؟ پی آئی اے کو کتنا دیکھیں نا، پہ جو پابندی ہے اس میں بھی توسیع ہوگی. نہیں، پی آئی اے کیوں مسترد کر رہی ہے؟ پی آئی اے دیکھیں نا بالکل ریسیپروکل ہے.
ان لمیٹڈ فریکوینسیز پہ وہ جا سکتے ہیں اور ان لمیٹڈ فریکوینسیز پہ ہم جا سکتے ہیں. ہم جا سکتے ہیں, یہ اس پہ معذرت کی بات ہے ہی نہیں. اگر ہماری کیپیسٹی ہے, ہم گلاسکو بھی جا سکتے ہیں, ہم ایڈنبرا بھی جا سکتے ہیں, ہم برمنگم بھی جا سکتے ہیں, ہم مانچسٹر بھی جا سکتے ہیں, ہم لنڈن بھی جا سکتے ہیں. اگر ہم میں کیپیسٹی ہے, ان لمیٹڈ فریکوینسیز ہم بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور ڈیزگنیٹڈ ایئر لائنس فوراً بھی کر سکتے ہیں. یہ بتا دیں کہ ورجن اٹلانٹک کو جو آپ نے معاہدہ قانون کے مطابق دیا, صرف ورجن اٹلانٹک کے جو ادھر آ رہی ہے اس کے مقابلے میں ہماری بھی آئی ہے کتنے روٹ پہ جا رہی ہے, وہاں پہ کتنی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی اور میرے بھائی یہ سنی سنائی باتیں آپ کر رہے ہیں. میں صبح ہاں جی چائنا کے پاس 12 سلاٹس ہیں, آپ کے پاس صرف ایک سلاٹ ہے وہاں کا, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پی آئی اے کی نجکاری سے آپ کو اتنا نقصان ہو رہا ہے؟ پہلے بات لنڈن کی کر لیں کہ لنڈن ہمارے روٹس اس ریسٹرکشن سے پہلے لنڈن کی بھی تھے, ہیتھرو کے, ہماری فلائٹس برمنگم کی بھی تھیں, ہماری فلائٹس مانچسٹر کی بھی تھیں, بہت پہلے ہماری فلائٹس گلاسکو کی بھی تھیں. ہم نے خود سرنڈر کی, پی آئی اے نے خود سرنڈر کی, پچھلے دور میں سرنڈر ہوئی. اب ان کی فلائٹس اگر آ رہی ہیں تو صرف مانچسٹر اور لنڈن کے لیے آ رہی ہیں, برمنگم سے اب بھی ان کی فلائٹ نہیں آ رہی. حالانکہ ریسی پروکل ہے کہ جہاں وہ جانا چاہیں ہمارے پر بائنڈنگ ہے کہ ہم انہیں فریکوینسی کی اجازت دیں, لیکن فی الحال ہم 3 پہ جا رہے ہیں اور وہ 2 پہ آ رہے ہیں. جہاں تک چائنا کی ہے, جتنی فلائٹس ہماری جا سکتی ہے, کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اگر فار دا ٹائم بینگ کوئی کنڈیشن ہے, ریسٹرکشن ہے, تو وہ باوجہ کووڈ ہے. جو ان کے رولز ہم سے زیادہ اسٹرکٹ ہیں کہ چائنیز کے کہ کووڈ کلیئرنس ان کی اسٹرکٹ ہے, ان کا سفارت خانہ اس پہ نظر رکھتا ہے, ہمارے سرٹیفکیٹس پہ نظر رکھتا ہے, ایک پیسنجر پہ نظر رکھ کے اسے کلیئر کرتا ہے, تب ہماری فلائٹ جاتی ہے. تو چائنا کے ساتھ جی پابندی کے حوالے سے اگر بتا دیں جو پی آئی اے پہ پابندی. میں نے تو عرض کی تھی کہ میں آدھے پونے گھنٹے کا انٹرویو کر کے آیا ہوں جیو کے ساتھ, اور یہ ایشو جو ہے یہ 6 مہینے سے چل رہا ہے, اور ہر بار اس میں سے یہ بھی جو کچھ ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن کی برائیاں, جن کی بدعمالیاں, جن کی بددیانتیاں, جن کے غلط فیصلے, جن کی لوٹ مار کی وجہ سے یہ دن ہم سب کو دیکھنا پڑ رہا ہے, ان پہ تو کوئی بات نہیں کرتا. خدا را میں کہہ رہا ہوں کہ چور کو چور کہنا, اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ چور کو چور کہنا چاہیے, ڈاکو کو ڈاکو کہنا چاہیے, ملک دشمن کو ملک دشمن کہنا چاہیے. ملک کا دشمن میرے بچوں کا دشمن ہے, اور یہ لوگ ملک دشمنی کے مرتکب ہوئے ہیں. انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا ہے, اس غریب قوم کا خون چوسا ہے. انشاءاللہ تعالی اب وہ کہتے ہیں نا جیل بر طریق ہم شروع کرنے والے ہیں, جیلیں ان کے راہ دیکھ رہی ہیں ساری زندگی باقی, یہ جیلوں میں گلیں گے, سڑیں گے, مریں گے, ان کا مقدر جیلیں ہوں گی انشاءاللہ. صاحب میرا سوال یار پلیز, آپ بھی پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں, ان لوگوں کے تو میں نے ان کی لوٹ مار کو دیکھتے ہوئے میں نے لعنت بھیجی اور میں چھوڑ کے آ گیا. میں آزاد الیکشن لڑا, آزاد الیکشن لڑ کے نیشنل اسمبلی بھی جیتا, پروونشل اسمبلی بھی جیتا. میں پیپلز پارٹی والے مجھے کہتے رہے, میں نے دونوں ہاتھوں سے سلام کیا. صاحب میرا جی پرویز صاحب, آپ نے ابھی فرمایا کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے اور اس کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے, لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کے ہی حلقے میں مسلم لیگ نون کے لوگ, آپ ہماری صافی کالونی میں گئے تھے, وہ مسلم لیگ نون کے چودھری اقبال وغیرہ ہمارے پلاٹوں پہ قبضہ کر رہے ہیں غریبوں پہ, اور پولیس ان کے گھر کی لونڈی ہے, اب بھی پولیس ان کے ساتھ ہے. آپ کے حلقے آپ کا حلقہ کیا اس بارے میں کوئی آپ ایکشن لیں گے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی مسلم لیگ ہی اوپر ہے, مسلم لیگ ہی نیچے ہے, اوپر بھی چور ہے, نیچے بھی چور ہے, اوپر بھی قبضہ گروپ ہے, نیچے بھی قبضہ گروپ ہے, اور میں قبضہ گروپس کے خلاف ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں. فارغ ہو کے 10 منٹ آپ سے بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالی جو قبضہ گروپ ہے اس کے خلاف ایکشن یہ ہوگا. قبضہ گروپ کا سب سے زیادہ شکایات آپ کے حلقے میں سر پنڈی میں. جی جی 3 دفعہ آئین توڑا, میں اس وقت صدر ہوں. کیا اس کا پاسپورٹ منظور کرنے کی ضرورت ہے؟ میں صدر میں ہوں, صدر. آپ اسے اس کے ساتھ نتھی کیوں کرتے ہیں؟ اگر ایک چور کو پکڑ کے اسے امندگی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو باقی چور بھی سارے اسی طرح اسی لائن میں لگیں گے نا.
सर ये बताएं कि रात को पीटीएम वालों ने कहा कि हम धरना जरूर देंगे, आपको भी पता है वो धरना देंगे, धरना इस्लामाबाद में तो समझ आती है, पिंडी का उन्होंने खास जिक्र किया, वो किस लिए किया सर? पिंडी वालों से प्यार है ना, उनके टुकड़ों पे पलते रहे हैं इसलिए। पीआईए की कोई निजकारी नहीं की जा रही जी, बड़ा वाज़े तौर पे मैं कहना चाह रहा हूँ। पीआईए में वीएसएस जरूर किया जा रहा है। पीआईए पे वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा है। एक जहाज हमारे पास इस वक्त 29 जहाज हैं और एक जहाज के ऊपर 500 लोग हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक जहाज के ऊपर अगर कोई मैन पावर है तो वो पाकिस्तान पीआईए के अंदर है, तो उसे हमने 50% कम करना है। उसके लिए वीएसएस हमने फ्लोट की है। वीएसएस पे 2000 लोगों ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। जो लास्ट 2 दिन पहले की इतला है 31 दिसंबर की कि 2000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो वो एक लीगल प्रोसेस है, उसके जरिए हम उन लोगों को कंपनसेट करके उन्हें फारिग करें। खान साहब, रावलपिंडी जिला का सबसे बड़ा मंसूबा जो है वो रिंग रोड है, उसका क्या स्टेटस है, थोड़ा वजाहत कीजिए। रिंग रोड की जी प्रिंसिपली अप्रूवल भी हो चुकी है, उसकी अलाइनमेंट भी फाइनल हो चुकी है। 6 अरब रुपए ज़मीन के लिए वो भी आ गए हैं और वो प्रोसेस लैंड एक्विजिशन का भी शुरू हो गया है। अलाइनमेंट ऑलमोस्ट फाइनल है। मैंने अगले हफ्ते में साइट विजिट भी रखी है और उसका एक कंप्लीट ब्रीफिंग के लिए भी प्रोग्राम रखा है। और हमारी पूरी कोशिश है कि इसी माली साल जो कि 30 जून 2021 तक जाएगा, इसका संग बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब से इसका संग बुनियाद रखवा के इससे काम शुरू कर दिया जाएगा। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। काफी सवाल ले जी आप लोगों असगर साहब, आपने नहीं कोई मैं आप लोगों ने बड़ा अच्छा जो है अपना होमवर्क किया, अब दीगर 20 कबूलात के आप कर रहे हैं और ईडीएम को भी आपने टुकड़े कर दिए हैं। वो अपने हवालों से हुए हैं। 3 साल पूरे होने को हुए, 14 साल आगे को है। वो कहा जाता है कि इलेक्शन के साल होता है, फिर सियासत शुरू होता है। आपसे अगर 2-3 लफ्जों में पूछा जाए कि अगले इलेक्शन में अपना क्या अचीवमेंट लेकर जाएंगे, जिसके ऊपर आपको वो बताएं। लेकिन जी यकीनन जो हमारी इस कौम के साथ कमिटमेंट थी वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, 40 साल से इस फील्ड में हूँ। आम आदमी के बारे में कभी भी नहीं सोचा गया। आम आदमी से मुराद गरीब आदमी, लाचार आदमी। यहाँ बात जमहूरियत की गई, अपने सियासी वर्कर्स को नवाजने की कोशिश की गई, लेकिन आम आदमी के हकूक़ का, आम आदमी के मसाइल पे कभी कोई तवज्जो नहीं दी गई। और सबसे बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम हमारी हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ ने, और ये प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था कि उन्होंने शुरू किया। मैं उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरी आबाई कॉन्स्टिट्यूएंसी तहसील टेक्सला पे मुश्तमिल है। टेक्सला में 62,000 बंदे को बिला तफरीक 72 करोड़ रुपया बाइज्जत तौर पे कुर्सी पे बैठा के उसे दिया गया, उसे कंपनसेट किया गया। इसके अलावा आम आदमी की सेहत का ख्याल रखते हुए हमने एक सेहत कार्ड का प्रोग्राम, केपी में तो 100%, पंजाब भी उसी पैटर्न पे कर रहा है, हम भी उसी पैटर्न पे कर रहे हैं। और केपी गवर्नमेंट तो 10 लाख रुपए सालाना तक की एलोकेशन कर रही है और पंजाब भी उस मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये मॉडल पंजाब में भी अप्रूव हो जाता है, जो कि यकीनन होगा, तो ये भी एक गरीब, मुस्तहक, नादार और दुखी इंसानियत की खिदमत होगी। तो ये 2 बहुत बड़े प्रोग्राम हैं। इंशाअल्लाह ताला इसकी बुनियाद पे भी हमारा ईमान है कि
ایک عام آدمی تحریک انصاف کے ان اقدامات کو اپریشیٹ بھی کرے گا اور ہمیں سپورٹ بھی کرے گا. باقی دیکھیں نا، جس قسم کی گورننس دی گئی 35 سالوں میں، اور اس سے پیچھے بھی اگر جائیں، مارشل لا کا دور بھی رہا، گورننس کو بہتر کرنا، انصاف کی فراہمی، اداروں میں جس طریقے سے برے طریقے سے اداروں کی لوٹ مار کی گئی، وہ اس لوٹ مار کو روکنا، اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، اس ملک کی انڈسٹری کو چلانا، بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنا. جب یہ سب کچھ ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آنے والا دور بھی تحریک انصاف کا ہوگا. جی لاہور کا جو رن وے ہے وہ اپنی مدت پوری کر چکا تھا جی، اور اس کی ریپیئر ہو رہی ہے. پرانا رن وے سارا اکھیڑ کے نیا رن وے بنایا جا رہا ہے. فی الحال سیکنڈری رن وے پہ آپریشنز جاری ہیں، اور سیکنڈری رن وے پہ وہ فیسلٹی نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے سیگریگیشن کے بارے میں کہا، اس میں کاؤ کی بھی ایک گائیڈ لائن تھی کہ ریگولیٹری اور کمرشل فنکشنز علیحدہ ہونے چاہیے. دنیا میں بہت سارے ایسے ماڈلز موجود بھی ہیں. اکاؤ کی بھی ایک کنڈیشن ہے، اکاؤ ایک ورلڈ سپروائزری باڈی بھی ہے. تو اس حوالے سے ہماری کیبنٹ نے اس کی اپروول دی ہے کہ اس کے کمرشل فنکشنز اور اس کے ریگولیٹری فنکشنز کو علیحدہ کیا جائے، اور وہ انڈر پروسیس ہے. انشاءاللہ تعالی جو ٹائم لائن دی گئی ہے اس ٹائم لائن میں ہم اس پروسیس کو مکمل کریں گے. تھینک یو جی. جی تمام دوست کھانے کا